سائرس سلنڈر مٹی کا بنا ہوا ایک سلنڈر ملا ہے جس سائرس کا سلنڈر کہلاتا ہے، جس پر خط منحنی میں 539 قبل از مسیح میں بابل کی فتح کی تاریخ درج ہے۔ اس پر درج ہے کہ بابلی تہذیب کا دارالحکومت اس وقت فتح ہوا جس وقت بیل شازار نابونی دس کو شکست دے کر جو بابل کا آخری بادشاہ تھا جشن منا رہا تھا۔ یہ سلنڈر 1879 میں دریافت ہوا اور آج برٹش میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ کئی مورخین نے اس پر درج اصولوں کو انسانی حقوق کا پہلا منشور تسلیم کیا ہے۔ سلنڈر پر لکھی ہوئی عبارت کے مطابق فارسیوں کی فتوحات پادریوں اور شہروں میں رہنے والے سوداگروں کی مرہون منت تھیں۔ سائرس کو اس بات پر فخر تھا کہ بابل کی فتح پرامن طریقے سے ہوئی تھی اور اس میں کسی قسم کا خون خرابہ بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ اس فتح کو اہل بابل کے دیوتا مردوک کی مرہون منت سمجھتا تھا، اور وہ مردوک کو دیوتا سمجھتا تھا۔ اس کی اعتدال پسندی اور سخاوت جو اس نے مفتوحہ علاقوں کی عوام کے ساتھ برتی، اور اس نے بابل کو فارس کی سلطنت کے امیر ترین صوبہ بنا رکھا تھا، وہ اس کے لیے رحمت اور برکت کا باعث بن گیا تھا۔ مٹی کا سلنڈر پر لکھے ہوئے اصول دنیا کا پہلا انسانی حقوق کا منشور کہلاتا ہے۔ اگرچہ سائرس اپنی قدیم روایات پر چلتا تھا اور پھر حکومت آنے کے بعد اس نے ان میں ترامیم کر کے اور بہتر کر دیا تھا۔ سائرس کے سلنڈر پر مندرجہ ذیل عبارت لکھی ہوئی ہے: میں سائرس ہوں، تمام دنیا کا عظیم بادشاہ جو حکمرانی کا حقدار ہے۔ میں کمبیسیس کا بیٹا جس کی حکومت کو بیل اور نیبو یونانی دیوتاؤں کے نام نے پسند کیا، اور جن کی مرضی ہے کہ میں بادشاہ بن کر ان کی مرضی کے مطابق عمل کروں۔ جب میں دوستوں کی مانند بابل میں داخل ہوا اور خوشی اور فخر سے حکومت کا نظام سنبھالا، تو عظیم آقا مردوک نے بابل کے اولو العزم باشندوں کے دل میں میری محبت ڈالی، اور میں روزانہ اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ میرے کئی فوجی دستے شہر میں امن سے گشت کرتے ہیں، اور میں نے یا میرے کسی ساتھی نے سمیر اور لاقات کے کسی بھی باشندے کو خوفزدہ نہیں کیا ہے۔ میں امن اور بہتر نظام قائم کرنے کی خاطر بابل اور اس کے تمام مقدس شہروں میں داخل ہوا ہوں۔ اہل بابل جو دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف چل رہے تھے اور حکمران جن سے وہ ناخوش نہیں تھے، میں نے اہل بابل کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ مردوک جو عظیم آقا ہے میرے عملوں سے خوش ہوا اور مجھ پر رحمتیں نازل کیں، جس کی وجہ سے میں اور میرا بیٹا کمبیسیس اور میرے تمام فوجی دستے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور امن سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بابل کو فتح کرنے کی خاطر میں دریائے دجلہ کے دوسری جانب واقع مقدس شہروں کی طرف پلٹا، جہاں کی آبادیوں کو مدتوں پہلے اجاڑ دیا گیا تھا اور وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہاں کے باشندے جنہوں نے ان شہروں کو آباد کیا تھا انہیں برباد کر دیا گیا تھا۔ یہ شاید یہودیوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور جہاں کے باشندے ان کھنڈرات میں رہ رہے تھے، میں نے وہاں کے قدیم باشندوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ان کے علاقوں میں آباد کیا۔ علاوہ ازیں میں نے مردوک جو عظیم دیوتا ہے اور سمیری اور الاقاد کے تمام دیوتاؤں کا دیوتا ہے، جس نے نابونی دس کو بابل کا حاکم بنایا، لیکن نابونی دس نے اس کے غصے کو ابھارا، لیکن میں دیوتاؤں کے دیوتا کو اپنے عبادت خانے میں لے آیا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے خوش ہے۔ وہ تمام دیوتا جنہیں میں نے ان کے مقام تک واپس پہنچا دیا، وہ مجھ سے خوش ہوں گے اور میرے اچھے اعمال کو ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد رکھیں گے۔ اہل بابل مجھ سے خوش ہوں گے کیونکہ میں نے انہیں امن و امان والی زندگی بخشی۔ میں نے بابل کے عظیم شہر کے قلعے کو از سر نو مضبوط کیا۔ قلعے کی وہ دیوار جو خندق کی جانب تھی، جسے پہلے بادشاہ نے بنایا تھا، اور جو نامکمل تھی، اسے مکمل کروایا۔ اسے شہر کے گرد مکمل کیا گیا، جسے نہ تو کسی گزشتہ بادشاہ نے مکمل کیا تھا اور نہ ہی ان کے کسانوں نے یا مزدوروں نے اسے تعمیر کیا تھا۔ میں نے اسے ٹار اور اینٹوں سے از سر نو تعمیر کروایا۔
دیودار کی لکڑی کے بڑے بڑے داخلی دروازے لگوائے جن کو پیتل اور تانبے سے ڈھانپا گیا اور تانبے کے قبضے لگائے گئے، اور پھر ان دروازوں کو مضبوطی سے لگوایا گیا۔ اس سے آگے سلنڈر پر کچھ لائنیں ہیں جو مٹی ہوئی ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنے پیشرو بادشاہ اشور بانی پل کا نام اس پر لکھا ہوا دیکھا۔ ادھر ایک اینٹ لگائی گئی جس پر لکھا تھا سائرس دنیا کا بادشاہ۔ عظیم خدا نے تمام زمین کو میرے قبضے میں کیا ہے اور میں اس زمین پر امن قائم اس زمین پر امن قائم کیا۔ اس طرح کا ایک اعلان سائرس کے سلنڈر پر درج ہے، جس میں درج ہے کہ سائرس نے کس طرح سے اپنے شہریوں کو ان کے مقدس شہروں میں آباد کر کے ان کی مقدس تصاویر، مورتیوں، ان کے مقدس برتن انہیں واپس کر کے ان کی مقدس عبادت گاہیں تعمیر کر کے اور انہیں ان کے آباء و اجداد کے شہروں میں دوبارہ آباد کر کے ان کے دل جیت دیے تھے۔ یہودی اس کے انسانی حقوق کے اصولوں سے اس حد تک خوش تھے کہ ماں سوائے 50,000 یہودیوں کے باقی تمام یہودیوں نے بابل ہی میں رہنے کو ترجیح دی۔ وہ اس کے انسانی حقوق کے اصولوں سے اتنے خوش اور مطمئن تھے کہ انہوں نے ابراہیم کے خدا کی پکار کو نہ سنا اور اپنے وطن واپس جانے کی بجائے بابل ہی میں رہنے کو ترجیح دی۔ سائرس سلنڈر پر درج عبارت کے مطابق سائرس نے بابلی خداؤں مردوک، بیل اور نبو کی مدد چاہی۔ میری لمبی زندگی خاطر بیل اور نبو کے سامنے دعا کرو تاکہ وہ میرے حق میں مردوک کے سامنے دعا کہوں کہ سائرس کو بادشاہت عطا فرما جو تیری عبادت کرتا ہے، اس کے بیٹے کمبیسیس کو بھی بادشاہ بنا۔